بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام فوکس میں خوش آمدید، آپ کا ہوسٹ مظفر علوی حاضر ہے۔ ناظرین، سیاست میں گرما گرمی تو سنی ہوگی، لیکن یہ اس کے بعد اس کی حدت جو ہے اس میں اضافہ ہو گیا۔ آج جو ہے وہ 9 مئی کے کیسوں میں سزا پانے والوں کی جو لسٹ ہے وہ بہت بڑی ہے، اور جس میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے پنجاب میں وہ بھی نائل ہو گئے، ان کو بھی سزا ہو گئی ہے۔ اسی طرح سینٹ میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کو بھی جو ہے سزا ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ قومی اسمبلی میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کو بھی سزا ہو گئی ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت بڑا بحران پیدا ہو گیا ہے، اور ان کے لیڈران جو ہیں وہ جو ہے ان کو سزا ہو رہی ہے، اور مسلسل جو ہے وہ پچھلے دنوں سے پی ٹی آئی کے حوالے سے خبریں اس قسم کی آ رہی ہیں۔ آج جو فیصل آباد میں دہشت گردی عدالت کے فیصلے کے مطابق 108 جو ہے وہ افراد کو سزا سنائی گئی ہے، جس میں مختلف افراد جو ہے وہ ان کا تعلق جو ہے پی ٹی آئی سے ہے۔ کچھ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ بری بھی ہوئے ہیں، جس میں خیال کاسٹرو، زیان قریشی، فواد چودھری، صاحبزادہ امیر سلطان، اور اس کے علاوہ ملک جازیب صاحب اور حسن رضا بخاری صاحب بری ہو گیا۔ ہمارے ساتھ اس میں تفصیلاً گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں ہمارے پاس شمیم نقوی صاحب کراچی سے۔ السلام علیکم۔ فردوس شمیم نقوی صاحب موجود ہیں۔ سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ اچھا سر، ادھر تو بڑی گرما خیریت سے گرم خبریں ہیں، اور یہاں پہ تو نائلی جو ہے اور جو سزا دی جا رہی ہے یہ تو بڑے پیمانے پر جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ آپ کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ دیکھیے، میرے لحاظ سے تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے بہت ہی شاندار کام کر رہی ہیں عدالتیں پاکستان کی۔ اچھا۔ پاکستان کے عوام کو یقین دلا رہی ہیں کہ پاکستان میں انصاف نہیں مل سکتا، اور یہ بھی یقین دلا رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر جی وہ ہدایت یافتہ کیسے ہوتے ہیں کہ ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے گواہی دے دیجیے کہ آپ نے میز کے نیچے سے دیکھا، آپ صوفے کے نیچے سے دیکھا، اور اس کے اوپر 150 آدمیوں کو سزا دلوا دیں گے ہم۔ کیا بات ہے! تو یہ تو جتنا کرواتے جائیں گے اتنے اسٹیبلشمنٹ سے نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ پی ٹی آئی تو یہی ثابت کر رہی ہے نا کہ یہ جو سیٹ اپ ہے یہ عوامی نہیں ہے، یہ فیک ہے، فارم 47 کا ہے، اور اس نے پورے نظام کو تباہ کر دیا، اور پاکستان کے ایک ادارے نے شاید ساری انسٹیٹیوشنز کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ لیکن سر، یہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس میں ریاستی اداروں کو نقصان پہنچانے کا الزام ہے، یہ بڑا سنگین الزام ہے۔ اس کے دفاع میں پی ٹی آئی نے کوئی ثبوت نہ دیے، اور اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو ریاستی اداروں کے خلاف جو ایک 9 مئی کو ایک کہہ لیں کہ کوئی ایکشن ایسا ہوا جس کی بنیاد پہ آج سزا ہوئی، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا ریاستی اداروں کے خلاف ایسا آپریشن، ایسا کوئی ہونا چاہیے اقدامات؟ یہ پہلی چیز، الزام لگانے کی والے پہ ذمہ داری ہے کہ وہ جرم ثابت کرے میرا، اور وہ جرم ثابت ہو رہا ہے آپ کے لحاظ سے جس طرح سے یہ بھونڈے طریقے سے الزام لگا لیں۔ کیا جن ریاستی اداروں پہ حملہ ہوا تھا وہاں پولیس کیوں موجود نہیں تھی؟ وہاں گولی چلی کیوں نہیں؟ وہاں ٹیئر گیس چلا کیوں نہیں؟ وہاں زخمی لوگ ہوئے کیوں نہیں؟ وہاں گرفتاری ہوئی کیوں نہیں؟ وہاں کے کیمرے سارے، ان کی فوٹیج غائب کیوں ہیں؟ اور جو معافی مانگ لے وہاں ہوتے ہوئے اس کا کوئی جرم نہیں، جو کہے کہ نہیں جاؤ اس طرف وہ قید میں، اور جو کہہ رہا ہو کہ جوش ہے آگے بڑھو وہ مزے کر رہا ہے۔ واہ، تو یہ ہے پاکستان ہمارا۔ نہیں تو اس حوالے سے کیا پی ٹی آئی نے پاکستان اپنے کا جو مطلب لوگوں کیا؟ کی بار بار مدد ماشاءاللہ۔ نہیں کی، قانونی مدد نہیں کی اپنا موقف دینے کے لیے؟ میرے خیال سے یہ جو بھی کہہ رہا ہے وہ ایک ایجنڈے کے تحت کہہ رہا ہے۔ پہلی تو یہ، کیا حامد رضا کاظمی صاحب کو میری مدد کی ضرورت ہے؟
عمر ایوب خان صاحب کو پارٹی کی مدد کی، یہ پارٹی کے قائدین ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ سزا تو انہیں ہوئی ہے، چلیے عام ورکر کو سزا ہو رہی ہوتی، تو یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ جی عام پارٹی کا ورکر کا دفاع نہیں کیا، یہاں تو بڑے بڑے لیڈر ہیں پارٹی کے، یہ کیسے ممکن ہے کہ انہی نے اپنی دفاع بھی نہیں کی، اور اس کے ساتھ اگر وہ اپنی دفاع کر رہے ہیں تو اس کے اندر اگر 10 ورکر سے اور بھی نام ڈال دیں گے تو ان کے کیس میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ جھوٹا الزام ہے۔ تو جھوٹے جھوٹا الزامات کے الزام اوپر عدالت بات میں چیت ثابت کرنا کوئی اچھی کیوں بات نہ ہو سکا؟ ایسا عدالت میں ثابت کیوں نہ ہو سکا؟ آخر ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو دلائل ہوں گے، کوئی نہ کوئی ثبوت ہوگا، کوئی نہ کوئی تو قانونی ان کو کوئی نہ کوئی چھتر چھایا تو موجود ہے نا وہاں پہ۔ ڈنڈے کا زور ہے، بندوق کی نالی ہے، فیصلہ دو جو کہنا، ورنہ فارغ ہو جاؤ۔ تو کیا یہ روایت اس سے ہے، زیادہ اور صحیح کیا ہے جواب؟ فردوس صاحب، یہ روایت کیا صحیح ہے کہ جب آپ لوگ گورنمنٹ میں تھے تو اپوزیشن کے خلاف کیسز بنائے گئے، اور اب آپ جو ہے وہ اپوزیشن میں آپ کے خلاف کیسز بن رہی ہیں، تو کیا یہ روایت ایسے ہی چلتی رہے گی؟ کل کو آپ پھر حکمران ہوں گی اور پھر اپوزیشن جیلوں میں ہوگی اور سزائیں سزائی جائیں گی؟ پہلی چیز یہ ہے کہ کیا یہ جو الزام ہے یہ سچ ہے؟ آپ نے ایک ادارہ بنایا، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، آپ نے کیسا ادارہ؟ ہم نے تو نہیں بنایا تھا نا، بنانے والے موجود ہیں، وہ ادارہ انڈیپینڈنٹ ہے۔ پی ٹی آئی نے کسی اور ادارے کے ذریعے کوئی کیس بنایا؟ نیب کے کیسز ہیں، آپ بار بار نیب کا قانون تبدیل کر کے خود تو چھٹی لے لیتے ہیں۔ اگر نیب نے آپ کے خلاف کوئی کیسز شروع کیے تو اب آپ وہ کہہ رہے ہیں وہ بے بنیاد ہیں؟ بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہوں گے، سرے محل تو تھا ہی نہیں، ایون فیلڈ اپارٹمنٹ زمین پہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، اچھا، اس کے اوپر جو ابھی فردوس صاحب، ساری ابھی دنیا لائے نے عمل کیا اسٹیٹمنٹ سن ہوگا؟ لیا۔ آپ کا ابھی لائے عمل کیا ہوگا اس پارٹی، اس جو سزائیں ہوئی ہیں اور اس کے بعد کا جو سیاسی ماحول ہے، آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ پہلا لائے عمل تو سیدھی بات یہ ہے کہ جو یہ فیصلہ آیا ہے اس کے خلاف ہم عدالت ہی میں جا کے عدالتوں کو ایکسپوز کرتے رہیں گے، اور اس کے بعد یہ جتنوں کو بھی کر دیں نااہل، تو آخری فیصلہ تو ہمارا جو ہے وہ عوام کی عدالت کرے گی، یا ہم ٹنگ جائیں گے یا عوام ان کو ٹانگ دے گی۔ صحیح۔ اچھا، احتجاج کے حوالے سے بھی خبریں ہیں کہ 5 اگست کو کوئی حتمی جو ہے وہ احتجاج کیا جائے گا، اس کے حوالے سے کیا اطلاعات ہیں؟ آپ احتجاج کہاں کرنے جا رہے ہیں؟ اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اور کون اس کو لیڈ کرے گا؟ یہ احتجاج پورے پاکستان میں ہوگا، اور پارٹی کی پوری قیادت لیڈ کر رہی ہوگی، ہر کوئی اپنے اپنے علاقوں میں یا کہیں نہ کہیں ضرور نظر آئے گا۔ صحیح۔ تو یہ اب کہ ایسا احتجاج نہیں ہے کہ کسی ایک جگہ ایک شہر میں جمع ہو، اور یہ تو آغاز مہم ہے، یعنی کوئی مرکزی ابھی تو انتہا احتجاج کی جگہ نہیں ہوگی، اپنی اپنی جگہ پہ رہ کے احتجاج کیا جائے گا؟ نہیں، بڑے شہروں میں ایک جگہ بھی ہو سکتا ہے، ہر صوبے کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ جس طریقے سے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ احتجاج کو زیادہ کامیاب کر سکتے ہیں وہ آپ کیجئے، کامیابی زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہوں احتجاج میں، یہ ہے کامیابی کا اندازہ۔ لیکن جیسے پہلے بھی ڈی چوک پہنچنے کے بارے میں جو ہے وہ آپ نے اعلانات کیے پی ٹی آئی کی طرف سے، اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا؟ اس دفعہ کیا نہیں ہوگا؟ نہیں، کوئی اعلان نہیں ہو رہا ہے اسلام آباد میں یا کسی ایک خاص شہر میں جمع ہونے کا۔ اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے کہ وہ مطلوبہ جگہ پہ پہنچا نہیں جاتا یا وہاں پہ رک کے دھرنا نہیں دیا جا سکتا؟ کیا اس کے اندر حکمت عملی ہے؟ بیٹا دیکھیں، آپ جو سوال پوچھیں یہ بڑا بنیادی سوال ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی سے میں اسلام آباد آدمی کو لے کے جاتا ہوں تو میرا احتجاج زیادہ لوگ آئیں گے نا، کتنے لوگ چھٹی لے کے وہ کہتے ہیں ہمیں بھی حصہ لینا ہے اس احتجاج میں، تو آپ کے پورے پاکستان میں احتجاج ہو رہا ہے۔
صحیح، اس کا مطلب ہے کہ اپنے اپنے شہروں میں رہ کے جو ہے وہ احتجاج کیا جائے گا. اچھا، اس حوالے سے ایک اور بھی خبر گرم تھی کہ جو قاسم اور سلیمان ہیں جو خان صاحب کے صاحبزادے ہیں، وہ آج کل امریکہ میں لابنگ کر رہے ہیں. ایک تو یہ اس پہ ہے، آپ سے پوچھیں گے کہ وہ امریکہ سے ہی مدد کیوں لینی پڑ گئی، کوئی اور کہیں لابنگ کامیاب نہ ہو سکی؟ یہ پتہ نہیں بیٹا آج آپ نے کون سا گوشت کھایا ہے، لیکن وہ تو رہتے انگلستان میں. سب سے پہلے تو انہیں نے لابنگ انگلستان میں کی. اس کے بعد آدمی کہاں جاتا ہے؟ آدمی جاتا ہے جہاں کے لوگوں کا اثر ہو. پاکستان میں سب سے زیادہ با اثر شخصیت کون ہے؟ حضرت علامہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب. حضرت علامہ ڈونلڈ ٹرمپ، آپ نے ان کو خطاب سے نواز دی ہے. جی جی، ہم نے تو انہیں کہہ دیا دنیا میں سب سے زیادہ امن پسند انسان. اچھا، شہباز شریف صاحب کی وجہ سے ہم نے تو انہیں نامنیٹ کر دیا نوبل پیس پرائز کے لیے. صحیح، تو یہ جنگ میں ختم کروا دیں، وہ نوبل پیس ان کو انعام مل جائے گا. یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کی جو جنگ ختم کر دیں. پتہ نہیں یہ جنگ بڑی ہے یا میرے فلسطینی بھائیوں کو پیس کے رکھ دینا اور اس کے اوپر نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کرنا. میرے خیال سے ہماری حکومت نے بغیر سوچے سمجھے ہمارے جذبات کا خیال رکھے ہوئے ایسے شخص کو نامنیٹ کر دیا ہے جس کو لیے وہ ساری عمر شرمندہ بھی ہوں گے اور جواب دہ بھی ہوں گے. صحیح. تو احتجاج کے حوالے سے میں کہہ رہا تھا کہ وہ چلیں لابنگ تو امریکہ میں کر رہے ہیں، حالانکہ پہلے پی ٹی آئی تو کہتی رہی ہے کہ امریکہ سے تو ہم آزادی لینا چاہتے ہیں، لیکن اب جو ہے وہ وہاں پہ لابنگ کر رہے. خیر وہ پاکستان آئیں گے یا نہیں، سوال اس چیز کا ہے پاکستان آئے گا کہ نہیں، پاکستان آئیں گے یا نہیں. نہیں رکیے، جی جی، جنرل پرویز جو آپ کے فیلڈ مارشل صاحب ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے جو ہے ہتھیار ڈال کے آئے ہیں. یا وہ جو کر رہے ہیں وہ لابنگ نہیں ہے؟ یہ دونوں معیار کیوں؟ بھائی ہم بائیڈن کے خلاف تھے، بائیڈن کے اقدامات کے خلاف تھے، بائیڈن کو ہٹا صدا سے ہم نے یوم نجات منایا. لیکن کیا وجہ ہوئی کہ آپ نے تو ڈونلڈ ٹرمپ کی کمپین بھی کی، تو اب بھی وہاں سے آپ کو سپورٹ نہیں مل رہی؟ وہ اس کا جواب ڈونلڈ ٹرمپ دے گا. ہماری کیمپین تو کامیاب رہی، ہمیں بائیڈن کو ہٹوانا تو ہٹوا دیا. اچھا، تو آپ کو کیا فائدہ ہو گیا ہٹا دیا تو؟ پی ٹی آئی کو کیا فائدہ ہوا؟ واہ بڑی اچھی بات ہے. آپ کا دشمن جو کہ آپ کو پتہ ہے وہ طاقت سے ہٹ جائے تو خوشی کی بات نہیں ہے. تو ابھی یہ جو دوست ہے وہ آپ کے کام کیوں نہیں آ رہا؟ ابھی تو آپ کی اس سے دوستی بھی تھی، اور جب آپ کو یاد ہوگا پھر دوست صاحب کہ جب ٹرمپ صاحب جو ہے وہ الیکٹ ہوئے تو بڑی خوشیاں منائی گئی پی ٹی آئی میں. بھائی میں نے کب کہا ٹرمپ میرے دوست ہیں؟ میں نے کہا بائیڈن ہارا مجھے بڑی خوشی دشمن اگر بائیڈن ہے تو پھر دوست تو ٹرمپ ہو گئے نا. نہیں وہ تو آپ کہتے ہیں enemy of my enemy is my friend، خلیل جبران. اس کی ہے کہاوت، ٹھیک کہاوت ہے، میں تو نہیں اس سے انکار کر رہا. صحیح، اسی آنکڑے سے دوست ہوا نا میں، اسی خلیل جبران صاحب کے آنکڑے کے مطابق. لیکن بات یہ جو لوگ دوستی اس بنیاد پہ کرتے ہیں وہ دوست سے دھوکہ بھی کھاتے ہیں. ٹھیک، تو ٹرمپ نے دھوکہ کر دیا آپ کے ساتھ. A friend in need is a friend indeed. صحیح، دوستی ثابت کرنے کے لیے کوئی اور معیار ہوتے ہیں. صحیح. یہ اگر دو لوگوں میں چننا ہو تو دشمن کو چننے سے بہتر ہے جو دشمن کا دشمن ہو اس کو چن لو. ٹھیک، سمجھ میں آ گئی بات؟ ٹھیک ٹھیک. اچھا، بڑی سادہ سی حکمت عملی ہے. اچھا، لیکن اب وہ قاسم اور سلمان صاحب پاکستان آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ آئیں گے تو احتجاج میں شامل ہوں گے یا نہیں، یہ سوال مجھ سے نہ میں قاسم اور سلیمان کی والدہ ہوں، نہ میرا نام قاسم ہے، نہ میرا نام سلیمان ہے. وہ آزاد شہری ہیں، ان کے والد صاحب جیل میں ہیں، وہ اپنی والد کے لیے جو کچھ کرنا چاہیں کریں. وہ ممنون نہیں ہے کہ مجھے بتا کے آئیں، نہ مجھ سے اجازت لینے کی انہیں ضرورت ہے. تو میں ان کے لیے جواب دے کیسے؟
صحیح، لیکن جو عظمہ بخاری صاحبہ کے مطابق جو ہے وہ پھپھو کی خواہش تھی علیمہ خان صاحبہ کی کہ وہ پاکستان آئیں اور جو والد گرامی کی رہائی میں جو ہے وہ تھوڑی سی مدد کریں. جی علیمہ خان صاحبہ کا کہنا تھا کہ تو ویسے جی بولے علیمہ خان صاحبہ کا تو کہنا تھا کہ وہ بچوں کو پاکستان آنا چاہیے اور جو بانی پی ٹی آئی ہے ان کی رہائی کے حوالے سے کام کرنا چاہیے. یہ اس سے پہلے آپ کچھ عظمہ بخاری کا جی انہوں نے بیان دیا ہے کہ پھپھو کی جو ہے وہ ایک کوشش تھی جو نہ ہو سکی پوری. ان کے جب بیان تھا علیمہ خان کے حوالے سے اس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا. جی میرے خیال سے اس کا جواب آپ پھپھو سے لیجئے, مجھ سے نہیں لیجئے, میرا کوئی رشتہ نہیں ہے, میں موروثی سیاست پہ یقین بھی نہیں رکھتا. پارٹی میں قطعاً بھی اس والے سے کوئی بحث نہیں ہے یا زیر غور نہیں ہے تجویز کی قاسم و سلمان آئیں اور سیاست میں حصہ لیں. میں نے آپ سے کہا عمران خان صاحب کی پارٹی بنانے کے بنیادی اصولوں میں یہ کہ ہم موروثی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے. اگر عمران خان صاحب یہ یقین رکھتے تو جب جیل گئے تھے تو گوہر کو چیئرمین نہیں بناتے, وہ بنا دیتے, اپنے بیٹوں کو بنا دیتے, اپنی بیوی کو بنا دیتے, کسی اور رشتہ دار کو بنا دیتے. لیکن بشرا بی بی نے تو احتجاج کو جو ہے لیڈ کیا تھا 26 نومبر کو, آپ کو یاد ہوگا. جی دیکھیں پی ٹی آئی کا احتجاج کو لیڈ کیا تھا یا وہ احتجاج میں شامل تھی؟ لیڈ کیا تھا انسٹرکشن. ابھی بھی آپ دیکھ لیں سینٹ کے جو امیدواران ہیں اس میں بھی جو ہے وہ ان کی انفلوئنس جو لوگ ہیں وہ شامل ہیں. واہ, میرے خیال سے آپ بشرا بی بی کے روز کانوں میں لیتے ہیں, ان سے کاغذ آتا ہے لکھا ہوا کہ جی یہ کر دو اور ان کے سگنیچر کے اوپر گوہر کہتے ہیں یس میم. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہم صرف اپنے بانی چیئرمین کی بات مانتے ہیں. سمیم نقوی صاحب بہت شکریہ, تفصیلاً گفتگو ہوئی اس حوالے سے. جو آج ایک سینیریو کریٹ ہوا ہے کہ مختلف نوعیت کے جو کیسز تھے 9 مئی کے حوالے سے, اس میں سزائیں ہوئی ہیں, اس میں بہت سارے پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں ان کو سزائیں ہوئی ہیں. اس حوالے سے مزید بھی گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حذیفہ رحمان صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ کی نمائندگی کریں گے, حکومت کی بھی نمائندگی کریں گے. ایک بریک کے بعد ہم فردوس سمیم نقوی صاحب کا شکریہ ادا کریں گے. جی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.